بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میڈم اسپیکر صاحبہ. آج جس طرح ہم بجٹ پہ بحث کر رہے ہیں اور اس بجٹ کے حق میں بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, اس بجٹ کے مخالفت میں بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت کرنا بھی جس جو اس کو بہتر سمجھتا ہے اس کی حمایت کرے گا, اور جو اپوزیشن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو بھی تنقید کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. میں نے کافی بجٹ کی اسپیچز سنی, دونوں سائڈ سے سنی, یہ مجھے بہت کم یہ ایک چیز سمجھ میں آئی کہ کسی بھی دوست نے یہ ہمیں مشورہ نہیں دیا کہ یار یہ سسٹم اس طرح چیز غلط چل رہی ہے, اس کو اس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کوئی تجویز جیسے انسان دیتا ہے. لوگوں نے سب نے زیادہ تر سیاسی تقریریں زیادہ کی ہیں, یہ اپنے حلقے کے حوالے سے بتاتے جی کہ یہ ایشو ہے, اس کو اس طرح کر دیا جائے تو بہتر ہے. کیونکہ یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, یہ تنقیدیں, یہ مخالفتیں, اس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. لیکن جب بجٹ اسپیچ ہوتی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان فوکس بات کرے اور اچھی تجویزیں دے. اور گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی کوئی بری بات نہیں, اگر کوئی اچھی تجویز اپوزیشن کی طرف سے آتی ہے تو اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی کمتری محسوس ہوگی یا ہم بولیں گے کسی کی ایڈوائس کو کیوں لیا جائے. اچھی ایڈوائس لینی بھی چاہیے. تو بہتر یہ ہوتا کہ ہر کوئی فوکس کرتا اپنے مسائل پر اور عوام کے مسائل پر. اسپیکر صاحبہ, میں 2 ڈپارٹمنٹس پہ آج بات کروں گا. جہاں تک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی بات ہے تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی بہتری کے سیکٹرز ہیں اس کو فوکس کیا جائے. جرنلسٹ کے لیے ہمیشہ سندھ گورنمنٹ نے بڑے کام کیے ہیں, اور بی بی شہید کے دور میں جرنلسٹ کو پلاٹس دیے گئے, کیونکہ جرنلسٹ بیچارہ ایک سیلری پیشہ شخص جس کی جان 24 گھنٹے جوکھن میں بھی ہوتی ہے, مختلف واقعات میں وہ زخمی بھی ہوتے ہیں, مختلف مظاہروں میں زخمی ہوتے ہیں, اور میں ایسے بھی جرنلسٹ کو جانتا ہوں جو کہ بام بلاسٹ میں شہید بھی ہوئے. تو ہم سمجھتے ہیں, اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے سمجھا کہ جی ہمیشہ جرنلسٹ کو خصوصی طور پر خیال رکھا جائے, تو اس کے لیے جو ہمیشہ پریس کلب کی گرانٹس ہوتی ہیں, انڈیویجولی بھی کبھی بھی کوئی اگر جرنلسٹ خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس پہ بھی گورنمنٹ نے مختلف پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. اور کچھ یونین آف جرنلسٹ کو جو ہے وہ گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے, جس میں پھر وہ انڈومنٹ فنڈز بھی دیتی ہے سالانہ, جس سے وہ ہیلتھ کارڈ بھی کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اس طرح مختلف پریس کلبز, مختلف جرنل آرگنائزیشن کو گورنمنٹ ہمیشہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرتی ہے. لیکن اس بار ہم ایک اور اسکیم پہ کام کر رہے ہیں جس پہ سندھ گورنمنٹ کی مکمل طور پر حمایت ہمیں حاصل ہے, اور انشاءاللہ جلدی اس کو ہم کریں گے کہ جو بھی جرنلسٹ ہے, اور رجسٹرڈ جرنلسٹ اور ویریفائڈ جرنلسٹ, رجسٹرڈ اور ویریفائڈ میں اس لیے بولتا ہوں کہ کافی لوگ ہیں جو گورنمنٹ جابز بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں جرنلزم بھی کر رہے ہیں. جو بھی ویریفائڈ پیور جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی ویریفیکیشن کے لیے جرنلسٹ باڈیز ہیں, ان کے لیے ہم اس بار یہ اسکیم بنانے جا رہے ہیں کہ جی اس کو لائف ٹائم کے لیے اس کو ہیلتھ انشورنس ملے اور اس کی لائف انشورنس ملے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کی لائف اسٹیک پہ ہوتی ہے, جو دہشت گردی کے واقعات میں بھی وہ لوگ آگے آپ کو صفحہ اول پہ نظر آتے ہیں, ہر جگہ پہ صفحہ اول پہ نظر آتے ہیں, کہیں مظاہرے ہو رہے ہیں, کہیں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, کہیں پہ فائرنگیں ہو رہی ہیں, کہیں پہ الیکشن کی کوریجز ہو رہی ہیں, تو ہر جگہ پہ آپ کو جرنلسٹ یا فوٹوگرافر وہ بیچارے سامنے نظر آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ کام کریں گے جی ان کو سب جرنلسٹ کو جو بھی رجسٹرڈ اور ویریفائڈ ہوں ان کو ہیلتھ کارڈ یہ ہیلتھ انشورنس اینڈ لائف انشورنس وہ دی جائے. میڈم, اب میں آتا ہوں ٹرانسپورٹ پر. ٹرانسپورٹ پر پہلے تو میں آپ کو, اس ایوان میں موجود تمام پارٹیز کے ممبران کو اور پورے صوبہ سندھ کی عوام کو, خصوصاً پہ کراچی کے عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. پیپلز بس سروس میں 7 روٹ ہیں, 7 روٹ جو ہیں اس پہ جلد از جلد روٹ بائی روٹ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. پہلا روٹ آج اسٹارٹ ہوا ہے, دوسرا روٹ 4 دن کے بعد اسٹارٹ ہوگا, پھر اس کے بعد پھر تیسرا روٹ, اس طرح ہم 7 روٹس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ میڈم اسی ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ تعالی
ऑरेंज लाइन BRT जो कि प्रॉपर सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा, उसके भी टेस्ट रन चल रहे हैं। मैडम, रेड लाइन जो कि हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कर रहे हैं काम, उसका भी काम शुरू हो चुका है। ब्राउन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्राउन लाइन और ब्लू लाइन, इसकी स्टडी का काम चल रहा है। इनके भी अनसॉलिसिटेड प्रपोजल सिंध गवर्नमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मिले हैं, उस पर भी काम हो रहा है। मैं एक चीज का थोड़ा वादे करते चलूं कि इस पूरे जो आज इंट्रासिटी बस सर्विस स्टार्ट हुई है, इसमें मैं क्रेडिट दूंगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, चीफ मिनिस्टर सिंध को, और उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आवेश शाह साहब, जिसने इस प्रोसेस में भरपूर, उनकी वजह से, उनकी काविशों की वजह से ये बसें आई और बसें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट बड़े एग्रेसिवली काम कर रही है कि पूरे सिंध में, कराची, लाड़काना और सिंध के हर ज़िले में अच्छी, मुनासिब और सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो फराहम की जाए। क्योंकि जिस तरह के पेट्रोल और डीजल के रेट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पब्लिक के लिए बड़ा सफ़र करना ज़ाहिर है थोड़ा तशवीश है उनको भी, और उनके लिए मुश्किलात भी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर इन प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रही है और हम इसमें बहुत आगे जा रहे हैं। आगे का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायतें दी गई कि मज़ीद बसें भी लाई जाएं, लेकिन हमारी टर्की से भी बातचीत हुई है, हमारी चाइना से भी बातचीत हुई है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी कंपनीज जो हैं वो प्लांट पाकिस्तान में लगाएं, प्लांट कराची में लगाएं, ताकि वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो कराची में आए, और जब वो इंडस्ट्रीज कराची में आएंगी तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा। जब वो इंडस्ट्रीज कराची में आएंगी तो वो जो बसें हैं जो आज हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं और महंगी मंगवानी पड़ रही हैं, वो बसें यहाँ पे हमें और सस्ती पड़ेंगी। और ये जो बस सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इनका मुकाबला दुनिया में किसी भी बड़े तरक्की याफ्ते मुल्क के ट्रांसपोर्ट से किया जा सकता है। और इसमें, इस बस सर्विस में जो हैंडीकैप अफराद है उनके लिए भी खुसूसी जगह है, उसमें सिक्योरिटी कैमराज हैं, उसमें एयर कंडीशन बसेज हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि इस नेटवर्क को बढ़ाया जाए, और इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी। जो कराची का और देरीना मसला था वो था सर्कुलर रेलवे का। उसमें वज़ीर आला साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश की, एंड वी आर थैंकफुल कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्री कर दिया है कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है KCR वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा। मैडम थोड़ा हाउस एंड ऑर्डर करवा दें प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने एग्री किया है। अभी ख्वाजा साद रफीक साहब भी रेलवे मिनिस्टर आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे फिर गुजारिश की। हमारी दो गुजारिशात हैं कि एक तो कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC का हिस्सा बनाया जाए, और दूसरा इसको सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। अगर इंशाअल्लाह ताला ये काम भी हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के जो हमारे सब देरीना मसाइल हैं वो बेहतरी की तरफ हल होंगे। लेकिन मैडम, इसमें गवर्नमेंट की विल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। हर प्रोजेक्ट में कहीं पे इंक्रोचमेंट के इशूज हैं, कहीं पे और कोई इशूज हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध उन सारे चैलेंजेस को, क्योंकि गवर्नमेंट की विल है और गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे सूबे की आवाम को बेहतर सहूलत मुहैया हो, कम प्राइस में वो चीज़ें उनको मुहैया हो, और बेहतरी सफरी सहूलत के लिए जो गवर्नमेंट का, जो पार्टी की लीडरशिप का विजन है, चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतर तरीके से हो रहा है। मैडम, अभी हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर है, और हैदराबाद के लिए भी इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि BRT सर्विस पूरे हैदराबाद शहर के लिए भी लाई जाए, क्योंकि हैदराबाद शहरियों का भी देरीना मुतालबा यही है, और उस प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। इसके बाद सक्खर, मीरपुर खास, पहले जितने भी बड़े शहर हैं सिंध के, उसमें ये ट्रांसपोर्ट सर्विस हम लाएंगे। इंट्रासिटी भी ला रहे हैं, इंटरसिटी भी ला रहे हैं, और फिर BRT जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे भी ला रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है। अगर मैं KCR की बात करूँ तो मैडम, यही मुतालबा चीफ मिनिस्टर साहब ने साबिक वज़ीर आज़म साहब से भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने, जिस तरह माजी की फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक किया था, एक भी कोई रोड की स्कीम पिछले 3.5 साल में जो
PSDP میں شامل کی جاتی ہیں نہیں شروع ہو سکی. لیکن کیونکہ ابھی کولیشن گورنمنٹ ہے, اور میں کہتا ہوں گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی فیڈرل میں حکومت ہو, اصولاً ہم سب ایک ملک میں رہتے ہیں, سب ایک ملک کے شہری ہیں, چاہے کہ کہیں سے آپ کا ووٹر ہے, کہیں پہ آپ کا ووٹر نہیں ہے. لیکن یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کسی ایک صوبے سے یا ایک شہر سے ووٹ نہیں مل رہا ہے تو اس شہر کے ساتھ میں سوتیلی ماں کا سلوک کروں. میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ماضی میں یہ روش رکھی گئی, اور اس روش کا کوئی اچھا میسج نہیں جاتا. اس سے پہلے بھی جب بھی اس طرح کی روشیں رکھی گئی ہیں تو اس کے نتائج کوئی بہتری کی طرف نہیں آئے. میڈم میں زیادہ تو چیزیں نہیں کروں گا, لیکن اس دن میں ہمارے ایک معزز ممبرز کو سن رہا تھا, نام نہیں لوں گا, کہ وہ K4 پہ بات کر رہے تھے کہ جی K4 پروجیکٹ ڈیلے ہوا اور اس میں کیا ایشوز تھے. میڈم گورنمنٹ آف سندھ کی جو ول ہے وہ K4 پروجیکٹ کے لیے بھی بالکل ایسی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ پروجیکٹ شروع ہو, لیکن جس پارٹی کے رکن یہاں پہ تنقید کر رہے تھے ان کو پتہ نہیں ہے, جب انہی کے پارٹی کے ممبر جب میئر کراچی تھے انہوں نے ہی K4 کی ڈیزائننگ بنوائی تھی, اور جب میں لوکل گورنمنٹ منسٹر تھا اور CM صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے, ہم نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا کہ K4 کی ڈیزائن جو ہے وہ غلط بنی ہوئی ہے, اور اس غلط ڈیزائن کی وجہ سے ہی یہ التوا کا شکار ہوا. جو کم لاگت والا پروجیکٹ, جیسے چیزیں مٹیریل مہنگی ہوتی گئیں, وہ پروجیکٹ جو ہے وہ التوا کا شکار ہوتا رہا. تو جس پارٹی کے دوست یہ شکایت کر رہے تھے تو برائے مہربانی, اور میرے خیال اس وقت وہ ممبر صاحب خود بھی کسی عہدے پہ تھے, تو وہ اگر وہ اس پوری اسٹڈی کو دیکھ لیتے, میں اس کنسلٹنٹ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جس کنسلٹنٹ نے وہ پروجیکٹ بنایا تھا, ہم نے باقاعدہ اعتراض کیے تھے, اور وہ اعتراض لے کے میں زیادہ چیزیں اسمبلی میں فلور پہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے. ہم انہی کے پارٹی کے ایک اور بڑے عہدے پہ کسی شخص کے پاس گئے اور وزیر اعلیٰ صاحب گئے, ہم نے کہا جی ہمیں اس کے ڈیزائن پہ اعتراضات ہیں, یہ ڈیزائن غلط بنایا گیا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. لیکن ہم پہ بھی اس وقت یہی چیز تھی کہ جی یہ ڈیزائن ٹھیک ہے, لیکن اب اگر ایک کنسلٹنٹ کہہ رہا ہے ڈیزائن ٹھیک ہے, ہماری سوچ میں ڈیزائن ٹھیک نہیں تھا. تو آج بھی جو اس کا التوا کا شکار یہ پروجیکٹ ہوا ہے وہ اس کی ڈیزائن کی وجہ سے ہوا ہے. اور میں کھل کے بتا دوں, اس میں کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کا کہیں کوئی اس میں قصور نہیں ہے. جس وقت جو شخص میئر تھا یا اس وقت جو لوگ اس وقت جنہوں نے یہ چیزیں کی تھی, یہ ان کی غلطی ہے. تو اس کا میں کہتا ہوں کہ جی کسی بھی اپنی غلطی کو, یا کسی کی بھی غلطی ہو, خیر انسان غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, تو اس کا نیگیٹو ایک پرسیپشن بنانا میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہے. میڈم میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ ہمارے اس ملک کے لیے جو نقصان کا باعث بنی ہے. میڈم تنقیدیں بڑی ہوتی ہیں گورنمنٹس پہ, ہونی بھی چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں ہر چیز اخلاق کے دائرے میں ہونی چاہیے. لیکن کہیں پہ مخالفتیں بھی ہوتی ہیں, آپ آج حکومت میں ہو کل حکومت میں نہیں ہو, لیکن جب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم آج اقتدار میں ہیں اور کل اقتدار میں نہیں ہیں تو ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر جائز ہیں, کیا کیا چیزیں جائز نہیں ہیں. میں کسی کی بھی مخالفت کر سکتا ہوں, لیکن میں کہیں یہ تو نہیں کر رہا کہ اس مخالفت میں اپنے ملک کے لیے خدا نہ خاصہ کوئی نقصان کرنے جا رہا ہوں, اپنے اس وطن کے لیے کوئی میں نقصان پہنچانے جا رہا ہوں. انفارچونیٹلی کچھ ماضی میں غلطیاں ایسی ہوئیں جس کا خمیزہ یہ ملک آج دن تک بھر رہا ہے. جب PTI کی حکومت تھی میڈم, ایک ایسا عمل ہوا جس کو زیادہ ڈسکس تو نہیں کیا گیا, لیکن اس کی وجہ سے آج بھی پاکستان سفر کر رہا ہے. جب وہ حکومت میں تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزیر ہوا بازی صاحب, انہوں نے بیان دیا کہ جی PIA کے جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنسز جعلی ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی یورپ کنٹری نے PIA کا آپریشن بند کر دیا, آپ کے باہر ممالک نے آپ کا آپریشن بند کر دیا. 6, 8, 10 مہینے لگے اس کی ویریفیکیشن کے لیے. آپ کو پتہ ہے کتنا بلینز آف ڈالرز ہم نے نقصان کیا اس کے لیے, کتنا PIA نے نقصان کیا اس کے لیے.
اور آج دن تک اس میں چند اسٹیشن پہ ہم نہیں جا سکے, اور اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی بڑی اس چیز کو بڑی شاباشی دی تھی. اور مجھے جو پتا چلا کہ وزیر اعظم صاحب کو کسی نے بریفنگ دی, سر یہ چیزیں نہ کریں, اس میں پی آئی اے کو نقصان ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لائسنس کس کے دور میں ایشو ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. بولے نہیں ہے, چلو بھلے دے دو, چلنے دو خبر کو. مطلب آپ نے مخالف پارٹی کو گندا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ کیا نقصان کر رہے ہو. اور کیا وہ لائسنس جو ان کے پائلٹس کے لائسنس تھے وہ تو ثابت ہو گئے کہ وہ جعلی نہیں تھے, وہ ٹھیک تھے, لیکن آپ نے ملک کو نقصان پہنچایا, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ جو آپ نے پوری ایئر لائن کو, جو کہ پہلے ہی مشکل سانسیں لے رہی تھی, اس کو بالکل آپ نے اس کو پھٹا بٹھا دیا, اس کا وجہ کون ہوگا؟ تو آپ ہمیں اپنی گفتگو میں, اپنی باتوں میں, میں اگر کسی کی ذات پہ کوئی تنقید کرتا ہوں, اس میں تو ذاتی تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر میں کسی شخص پہ تنقید کرتا ہوں, کسی پارٹی پہ تنقید کرتا ہوں, وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن کیا اس تنقید میں اپنے ملک کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچانے جا رہا؟ یہ سوچ صرف اور صرف میچور پولیٹیشین ہی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی وعدے ماضی میں کیے گئے, کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ مجھے کوئی ایک بتائیں جو ہم سوچ رہے تھے کہ جی سارے گورنر ہاؤس یونیورسٹیز بن جائیں گی, پرائم منسٹر ہاؤس کو سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنی, کیا وہ بنی؟ آپ کے قول اور فعل میں ہمیشہ تضاد تھا, جو کہ عوام نے دیکھ لیا. ہمیں یہاں پر ہماری پارٹیوں پہ, دوسری پارٹیوں پہ یہ تنقید کی گئی کہ جی خدا نہ خواستہ ہماری جتنے بھی اس وقت کی اپوزیشن پارٹیز تھیں, ان پہ تنقید کی گئی کہ جی یہ امریکہ کے اشارے پہ ایک گورنمنٹ کو گرایا گیا. میڈم وہ جو لیڈر صاحب ہیں جنہوں نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا, ماشاءاللہ وہ اپنی ہر تقریر میں اللہ محمد کا نام لینا بھی چاہیے, کلمہ پاک بھی پڑھتے ہیں, پڑھنا بھی چاہیے. میں کہتا ہوں, ایک اپیل کرتا ہوں, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے بول دیں کہ یہ امریکن سازش کی تحت نکلے ہیں یا اپنی نااہلی کی وجہ سے نکلے ہیں. ایک دفعہ صرف. میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, پوری اپوزیشن کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی امریکن سازش نہیں تھی. جن اتحادیوں کو آپ کسی ڈرا دھمکا کے, کسی اور خوف کے عالم میں اپنے ساتھ بٹھا کے بیٹھے تھے, وہ اتحادی آپ کو چھوڑ گئے, اور آپ نے ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی کہ امر بالمعروف, ماشاءاللہ مذہبی, وہ تو ہم دیکھا ہوگا کہ ابھی بیچ میں لانگ مارچ میں بھی ایک شخص کان میں کہہ رہا ہے جی تھوڑی وہ اسلامی بات بھی کر لیں, اور پھر وہ اسلامی پھر بات جگدم شروع ہو گئی. مطلب عوام کو دیکھیں, مذہب کا احترام سب کے دل میں, الحمدللہ ہم سب نمازی بھی ہیں, اور جو بھی ہمارے مذہبی چیزیں سب کو ہر کوئی پورا کرتا ہے, لیکن اگر صرف عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے مذہبی کارڈ کہیں یوز کرنا ہے, کہیں آپ نے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو کیش کرانا ہے, میڈم عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. آپ بھلے کتنی بھی کوشش کریں, آپ کتنی بھی کوشش کریں, جیسے ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت آپ کہتے دوسرے کہتے, اور آپ کی آدھی کابینہ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹیاں لے کر بیٹھی ہوئی ہے. لیکن دس از ناٹ دا وے کہ آپ اپنے عوام کو بیوقوف بنائیں. آپ ہمیں یہ پوری دنیا میں یہ میسج دیں کہ جی ہم خدا نہ خواستہ ویسٹ کے کہنے پہ سیاست کر رہے ہیں, لیکن لندن کے الیکشن میں کیا ہوا تھا میڈم؟ لندن کے الیکشن میں میئر کا الیکشن تھا, ایک مسلمان پاکستانی نژاد صادق صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے, اس کے مقابلے میں ایک اسرائیلی شخص یہودی جیک گولڈ سمتھ, نام یہی ہے کہ زیک گولڈ سمتھ, وہ الیکشن لڑ رہے تھے. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ صاحب لندن گئے, اس کی پوری الیکشن کیمپین چلائی, مسلمان کے مقابلے میں, پاکستانی کے مقابلے میں ایک یہودی کی کیمپین چلائی, اور اس وقت 500 یا 5000 پاؤنڈ جو ہے انہوں نے اس ڈونیشن کیمپین میں اس کی ریز کی, اپنی جیب میں سے بھی دیے, جس کا الیکشن کمیشن میں ذکر نہیں کہ 5000 پاؤنڈ کہاں سے گئے اور اس کا کہ وہ کہاں سے اخراجات میں. لیکن سوال یہ ہے, اگر مجھے بتائیں امریکہ کے ایجنٹ اپوزیشن والے, مطلب
اب کی حکومت والے, اور وہاں یہودیوں کی کیمپین پاکستانی مسلمان کے خلاف آپ چلا رہے ہو, تو کون ہوا ویسٹ کا غلام اور کون ہوا پاکستان کا جو ہے وہ شہری؟ اس کا جواب کون دے گا؟ دوسری جانب آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک بدتمیزی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے. میڈم, سیاست میں 12-13 سال ہمیں بھی ہوئے ہیں, اپوزیشن ایم کیو میں تھی, اس وقت پی ٹی آئی کے بھی 3-4 رکن تھے, انہوں نے بھی اسمبلی کے ماحول کو دیکھا ہوگا. میڈم, کبھی یہاں پہ گالی گلوچ ہم نے ایک دوسرے کو نہیں کی تھی. یہاں سے ہم لڑتے بھی تھے, منہ ماریاں بھی ہوتی تھی, باہر جا کے کبھی بھی ہم لوگ آپس میں گلے ملتے تھے, ساتھ کھانا کھاتے تھے, ساتھ رات کو ڈنرز پہ ساتھ ہوتے تھے. کبھی یہ کلچر نہیں تھا میڈم پاکستان میں کہ مخالف ایک ٹویٹ کرے تو آپ اس کی ماں بہن گننا شروع کر دیں, اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں, اس کی فیملی پہ اٹیک شروع کر دیں, اس کے لیے جو دل چاہے وہ کرنا شروع کر دیں. انفارچونیٹلی جو کہ پاکستان میں کلچر نہیں تھا, جب سے پی ٹی آئی فارم ہوئی اور تھوڑی چابی لگی پی ٹی آئی کو, تب سے وہ گالی گلوں کا کلچر جو ہے وہ سر عام ہو گیا. اب وہ کلچر انفارچونیٹلی اس اسمبلی میں بھی نظر آنا شروع ہو گیا. میڈم, اس اسمبلی میں بہت سارے واقعات ہوئے, میں ان واقعات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر کسی سے کہیں زیادتی ہو بھی گئی نا, تو یہاں پہ ممبران نے جا کے ان کی سیٹوں پہ جا کے اپوزیشن کے ممبران سے معافیاں بھی مانگی ہیں, کیونکہ لیڈرشپ کی تاکید تھی. یہ لیڈرشپ نے کہا تھا, لیڈرشپ نے شوکاز نوٹس دیا اپنے ممبرز کو کہ آپ کسی خاتون کو یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, آپ کسی کے ساتھ یہ بدتمیزی نہیں کر سکتے, آپ کسی کو غیر اخلاقی بات نہیں کر سکتے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ٹرینڈ کیا تھا؟ ٹرینڈ یہ تھا کہ جو جتنی بڑی گالی دے گا اس کو اتنی بڑی منسٹری ملے گی, جو جتنی کسی کی بےزتی کرے گا اس کو بڑی اتنے تمغہ دیا جائے گا, اور جو اپوزیشن والا آپ کے خلاف بات کرے گا وہ جیل میں بیٹھا ہوگا, ان کے خلاف کیسز بنیں گے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ میں سن رہا تھا کچھ دن پہلے, کچھ دوست یہاں بات کر رہے تھے جی کہ وہ ATA کے فائر کٹی ہے اور یہ ہوا اور فلانا ہوا ہے. چلے کوئی دہشت گردی کا واقعات نہیں ہوا ہے, وہ پولیس والوں کو پتہ نہیں کس نے مارا تھا مظاہرے پہ, وہ مظاہرے میں موبائلیں پتہ نہیں کس نے جلائی تھی, اس مظاہرے میں بختر بند گاڑیوں پہ پتھر پتہ نہیں کون مارا تھا, ویڈیوز موجود ہے, اور MPA ایسے حضرات کی ویڈیوز موجود ہیں جو ہاتھ سے پتھر بھی مار رہے ہیں, وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. پھر بولتے ہیں جی کہ ہمارے خلاف ATA کا مقدمہ کیوں لیا؟ ٹھیک ہے, پولیس کو مارتے رہو, جنگل کا قانون ہے, بادشاہت ہے, وردی والوں کو مارو. آپ سوشل میڈیا پہ وردی والوں کو گالیاں دے رہے ہو اور فزیکلی وردی والوں کو پتھر مارو, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اسلام آباد کے مظاہروں میں رینجرز پہ حملے کیے گئے, رینجرز کے جوان زخمی ہوئے, بولے مقدمے کیوں درج ہوتے ہیں ہمارے خلاف؟ یہ صرف مقدمے درج ہوتے, حکومت کی خدا نخواستہ کوئی ایسی نیت نہیں تھی, اور وہ بھی پولیس نے درج کرایا, اور یہ پولیس کا اختیار ہے کہ اگر کوئی پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچائے, پولیس کی گاڑی کو آگ لگائے. پوری دنیا میں کہیں اور تو پولیس کی گاڑی کو آگ لگا کے دیکھ لیں آپ, پولیس کی گاڑی کو آپ آگ بھی لگائیں, بولتے ہیں جی کہ ہمارے خلاف مقدمے کیوں درج ہوتے ہیں. ہماری لانگ مارچ کا ذکر کیا گیا, یس, ہماری لانگ مارچ 11 دن چلی. ہماری لانگ مارچ پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر سے گزری. پورے ایک واقعے میں مجھے کہیں ایک پتھر کا استعمال دکھا دے, اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ روکا نہیں گیا, روکا گیا, ہمیں روکا گیا, ہمیں ملتان میں روکا گیا, ہمیں لاہور میں روکا گیا, ہمیں اسلام آباد میں روکا گیا, لیکن ہم نے بات چیت کر کے مسائل کو حل کی طرف لے کے گئے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی ہم اگر کوئی ہمیں روک رہا ہے, ہم لوگ اگر 50 ہزار آدمی بھی ہمارے قافلے میں ہیں تو ہم گاڑیاں بیٹھ کے جلائیں اور لوگوں کو بیٹھ کے پولیس والوں پہ پتھروں میں گئے. ہمیں 10 جگہوں پہ روکا گیا, لیکن سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہماری لیڈرشپ بھی اس ٹرک میں موجود تھی جو ٹرک لیڈ کر رہا تھا. ہمیں کسی کی مجال نہیں, ہمیں ون وے ٹریفک توڑنے نہیں دی گئی. جہاں پہ قدرتی ون وے ٹریفک ٹوٹ رہی تھی وہاں پہ ہمیں چیئرمین صاحب ہمیں ڈانٹ رہے تھے کہ یہ ون وے ٹریفک کیوں توڑ رہے ہو, قانون کی پاس بات کرو. یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ یہاں پہ کیا پورے پاکستان میں نظارے آپ دیکھ رہے تھے. جنگلوں کو آپ نے آگ لگا دی, اسلام آباد کے درختوں کو آپ نے آگ لگا دی. ابھی تو کہتے ہیں BRT کی کیلکولیشن شروع کر رہے ہیں کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی, آپ نے پورے KPK کے جنگلوں کو آگ لگا دی کہ کوئی نہ ہوں گے نہ گنے جائیں گے, اور جب پوچھیں گے بولیں یہ بھی جل گیا وہ بھی جل گیا. تو مقصد یہ ہے کہ میں وہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. ہمیں ملک میں پالیٹکس کس طریقے سے کرنی ہے. کیا ہمیں پالیٹکس اس طریقے سے کرنی ہے کہ بس صرف گالی ہوگی, گالم گلوچ ہوگی, پتھر چلیں گے, گاڑیاں جلائی جائیں گی, وائلنس کو
प्रोमोट किया जाएगा, अपने ही इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, अपने वो इदारे। चले मैं एक और बात पे कसम खिलवा देता हूं, सिर्फ एक मुझे बता दें, आप आज बोल रहे हैं ना जी कि आपने मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ रोजाना ट्विटर पे आप ट्रेंड चला पा रहे हैं, रोज उनके खिलाफ किसको हटाओ, वो गो, ये आए। आप हुकूमत में कैसे आए? कलमा पढ़ के एक दफा ये भी बता दो, क्या आप ये जीत के आए हो? ये एमके हमारे साथ बैठी है, इनसे पूछें कि क्या आपका मैंडेट आपको जायज मिला था, नहीं मिला था, और आपका मैंडेट किसने चोरी किया था? क्या पीपुल्स पार्टी ने आपका मैंडेट चोरी किया था? लेकिन ये मजबूरी की बात थी कि उनको पता था हमारा मैंडेट किसने चोरी किया, लेकिन उसके बाद भी मजबूरी में उनके साथ उनको बिठाया गया कि आप बैठो, हुकूमत करो। ये उनको जो बैसाखी उसको सहारा देते रहे। असेंबलियों की बात कर रहे हैं, कब कौन से दिन इनके पास असेंबली में अक्सरियत थी? मैं सुन रहा था पीछे कुछ लॉ पे भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम ये करते हैं। नैब लॉ पे भी बात की थी ना उन्होंने। हम तो कहते हैं नैब लॉ बिल्कुल जैसा चाहे वैसा बना लो, हम तो सारे प्रोसेस से गुजर गए। नैब लॉ का सबसे पहला एनआरओ पीटीआई की लीडरशिप ने अपने आप को दिया। जो पहली अमेंडमेंट लेकर आए उसमें क्या था अमेंडमेंट में कि जी जो भी कैबिनेट डिसाइड करे, चाहे वो वीट को पहले इंपोर्ट करे फिर उसी वीट को एक्सपोर्ट करे, चाहे वो बाहर से ऑयल मंगाए और सस्ते आम ऑयल को फिर स्टोर कर दे, फिर जब उसको ब्लैक मार्केट बढ़ा के फिर उसको बेचना शुरू कर दे, चाहे चीनी को, जो भी कुछ करे, जितने बड़े स्कैम्स थे उसमें तो हाथ गिरेबान में था ना, गले तक पहुंच चुका था हाथ। उस डर और खौफ की वजह से आप नैब में अमेंडमेंट अपनी मर्जी की तरफ से लेके आए और आपने कैबिनेट को फ्री हैंड दे दिया कि कैबिनेट जो भी गलत डिसीजन करे, जो भी सही डिसीजन करे, कैबिनेट के किसी डिसीजन पे नैब, एफआईए कोई भी आपको नहीं कर सकता पूछताछ। मैडम ये बड़ी करप्शन, नैब, ये वो बातें होती रहती है। मैं एक सवाल पूछता हूं, हम तो सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, आज भी गुजरने के तैयार हैं, हमने कोई एनआरओ ना लिया ना लेंगे, लेकिन अगर आपके हाथ साफ थे, अगर आप किसी करप्शन में मुलविस नहीं थे, तो क्या वजह थी? चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, मैडम, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम किसकी? सिंध की नहीं, पंजाब की नहीं, बलूचिस्तान की नहीं, केपीके की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, और चीफ मिनिस्टर भी केपीके का बैठा हुआ है। उसकी रिपोर्ट है कि पेशावर बीआरटी में, केपीके बीआरटी, पेशावर बीआरटी में 7 अरब रुपए के किकबैक्स चले। गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये नहीं कि किसी और इदारे ने आके की। माजी में आपने जो सब इदारे बनाए और को गवाया और कभी आज शुरू किया कल बंद किया, अलग बात है। उसकी रिपोर्ट है 7 अरब रुपए की किकबैक्स चली हैं। चले उसको भी छोड़ देना, वो ब्यूरोक्रेट से गलत बात बोल रहा हूं, अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करना, इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट थे कोई, और वो पूरी टीम, इंस्पेक्शन टीम। हुआ क्या, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि इसमें एम्बेजमेंट हुई है, इसको नैब और एफआईए इन्वेस्टिगेट करें। जब आ गया कि नैब और एफआईए इन्वेस्टिगेट करें, तो मैडम अगर किसका हाथ साफ हो वो क्यों मना करेगा जी कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी ना की जाए? पीपुल्स पार्टी, नून लीग, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जिनके खिलाफ भी केसेस गए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है कि जी हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाए या हमें स्टे ऑर्डर दिया जाए हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। वाहिद पीटीआई थी, अपनी हुकूमत में बैठकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया कि ना नैब ना एफआईए किसी की मजाल है कि उस प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन करके दिखाए। अगर आपके हाथ साफ थे, इन्वेस्टिगेशन होने देते, अच्छा होता, आप इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होते, अच्छा होता इन्वेस्टिगेशन। आप वो कहती नहीं जी आप पाक साफ थे, आपने कोई गलत काम नहीं किया, ये इदारे ने गलत आपके खिलाफ इंक्वायरी की है, आपने उसके बाद स्टे ऑर्डर ले लिया और स्टे ऑर्डर चलता गया, वो खत्म, अब मुकमका हो गया। अगर अब आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, मेरा सवाल है पीटीआई की लीडरशिप से कि अगर आपके हाथ साफ थे, आपने स्टे ऑर्डर क्यों लिया? आ जाए फॉरेन फंडिंग केस में, फॉरेन फंडिंग केस इज ओपन एंड शट केस मैडम। अकबर एस बाबर पीपुल्स पार्टी का नहीं है, अकबर एस बाबर पीएमएलएन का नहीं है, अकबर एस बाबर एमक्यूएम का नहीं है। अकबर एस बाबर खुद कहता है उस रिपोर्ट में, जो कि इनका किसी दौर में बड़ा अहम हिस्सा था, अकबर एस बाबर साहब फरमाते हैं कि जी जो फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स थे उसमें आधे से ज्यादा अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए और जो बाकी अकाउंट्स थे उनमें इसराइल से और भारत से पैसे आए हैं। अब कौन है इस मुल्क में गद्दार? मैं फिर भी गद्दार नहीं कहूंगा, कौन है भारतीय एजेंट या इसराइली एजेंट? मैं आज भी नहीं कहूंगा। पैसे आपको इसराइल और भारत आपको फंड कर रहा है। बकौल अकबर इस बाबर की रिपोर्ट में मैं हर जो चीज बोल रहा हूं उसके मैं न्यूज आर्टिकल्स यहां पे शो कर सकता हूं, इस स्क्रीन पे भी आपका हुक्म होगा। मैं कोई चीज ये नहीं कि बस मैं हवाई बातें कर रहा हूं या कोई मुझे कोई चीज नाज़िल हो रही है, ये चीजें सारी मैं कर सकता हूं।
آپ بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل تو الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو فنڈ کر رہے ہیں، اور غدار جو ہے وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم اور وہ بلوچستان کی پارٹیاں ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میڈم؟ مجھے یہ بتائیں، نریندر مودی جب الیکشن لڑ رہا تھا کون سا لیڈر تھا پاکستان کا جو اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا تھا، اور جس کے میں 100 آرٹیکل دکھا سکتا ہوں کہ اگر نریندر مودی جیت گیا تو کشمیر ہمیں بس ہمارے جیب میں آ جائے گا، نریندر مودی جیت گیا تو بس مسلمان وہاں پہ بس خوشحال رہنا شروع ہو جائیں گے. کون سا لیڈر تھا وہ؟ یہ لیڈروں کے ویژن ہوتے ہیں. جو بھارت کا سب سے بڑے میں بڑا تعصبی آدمی، جو بھارت کا سب سے بڑے میں بڑا بغض خور آدمی، اس کے لیے آپ نیک تمناؤں کے اظہار کر رہے تھے، اور اس نے آتے کیا کیا آپ کے ساتھ اشر؟ اس نے کشمیر کے ساتھ اشر کیا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا اشر کیا؟ کیا یہ ویژنز ہوتے لیڈروں کے؟ اور پھر بھی آپ فون کرتے رہے کہ بھائی تو اتنا میں نے الیکشن میں تیرے لیے لکھا، ٹویٹ کیے، سب کچھ کیا، تو فون اٹھا لے. اس نے فون بھی نہیں اٹھایا. میڈم، لیڈر جو ہے نا صرف عہدے سے نہیں بنتا، لیڈر ویژن سے بنتا ہے. ویژن میں کہوں گا کہ میرے لیڈر کا ویژن تھا، میں بولتا ہوں میرے لیڈر کا ویژن تھا. میرا لیڈر امریکہ میں گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان جو رشیا گئے تھے وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ انہوں نے کہا صحیح کیا تھا. میرے پرائم منسٹر وہاں رشیا گیا تو صحیح کیا تھا. یہ تھا میرے لیڈر کا ویژن. کہ ان کو پتا تھا کہ اگر صحیح ہو یا غلط جو بھی ہو، میں اس وقت کسی اور ملک میں بیٹھا ہوں، میں وہاں بیٹھ کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کس طرح بات کر سکتا ہوں. اور اسی کی جگہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وہ امریکہ گئے تو انہوں نے کیا خطاب فرمایا؟ میں جیل میں ان سے ایسی چھین لوں گا، میں چارپائی چھین لوں گا، بستر چھین لوں گا، یہ کروں گا. آپ ویژن کی بات کریں نا. ویژن کو آپ کس طرح پرکھیں گے کہ اگر میرا مخالف مجھے پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے وہاں پہ میری بات کر رہا ہے، مجھے ڈیفینڈ کر رہا ہے، میرا دشمن بھی میرا مخالف بھی، تو یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ویژن. اسے ویژن نہیں کہتے کہ وہاں جا کے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، مجھے چارپائی چھین لوں گا، اسے تکیہ چھین لوں گا. مطلب کیا آپ مطلب یہ آپ مجھے بتائیے کیا یہ چیزیں کب تک چلتی رہیں گی؟ خیر کنکلوڈ کر لیں. ہاں جی، میں کچھ ایمانداری کے ایک دو قصے بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا. ہاں جی، ایمانداری کیسے سب نے بتائے. سر آپ حکم کر دیں، بیٹھ جاؤں. جلدی وائنڈ اپ کی تھی، آپ کو ٹائم دیا تھا. اچھا اچھا میڈم، اب یہ گھڑیاں شڑیاں تو پرانی ہو گئی نا، کہ گھڑی آئی، گھڑی بک گئی. گھڑی کیا ہوا تھا؟ گھڑی آئی تحفے میں، ایک بادشاہ کا تحفہ. پتا ہے اس گھڑی کے کم لوگوں کو پتا ہوگا، وہ اسپیشل بنی تھی، اور اس گھڑی کا کے اوپر تھا مکہ ایڈیشن. وہ دنیا میں 2 گھڑیاں بنی تھی. ایک بادشاہ صاحب نے اپنے لیے رکھی، ایک اس کو سمجھا یار ایک اچھا شریف آدمی اس کو بھی دے دوں میں، وہ بھی سنبھال کر رکھے گا. اس کا نام تھا اس گھڑی کا جو ایڈیشن، اس کمپنی کا نام نہیں لوگا، وہ مارکیٹنگ کے والے پہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے اس گھڑی کا نام کیوں لیا، لیکن مکہ ایڈیشن اس گھڑی کا نام تھا. وہ صاحب نے کیا کیا کہ گھڑی آئی، اچھا آ گئی، کسی کو دی، میں نام کسی کو، میں ناصر شاہ کی طرح کسی نام نہیں لوں، کسی کو دی، وہ دبئی چلے گئے لے کر اس کو. وہ بندے نے فون کیا جس کے پاس گئے صحیح بندے کے پاس تھے، وہ بندے کے پاس گئے، جی یہ گھڑی آئی ہے بکنے کے لیے. تو اس نے گھڑی کو سائیڈ میں رکھا، سائیڈ میں گیا اندر فون کرنے، بولا جی یہ گھڑی آئی ہے بکنے کے لیے. تو صرف 2 بنی تھی دنیا میں، کیونکہ جو بڑی مہنگی چیزیں تو صرف چند لوگوں کو پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ جی کس کے لیے بنی ہوگی. انہوں نے بولا جی یہ گھڑی آپ کی تو نہیں ہے؟ بولے یہ گھڑی ہماری تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ہم نے فلانے کو دی تھی. اور جو فلانے کو دی تو بولے جو بکنے کے لیے آئی ہے. اس نے بولے جتنے بھی بکتی ہے ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں. اب کیا عزت رہی آپ کی، مجھے بتائیں کیا عزت آپ کی رہی؟ ان کے جہازوں میں بیٹھ کر آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کو نہیں بولا، میں کسی کی بات کروں، ان کے جہازوں میں بیٹھ کر آپ کہیں جا رہے تھے، اور جہاز میں بیٹھ کے آپ نے کوئی گفتگو کی ان کے ہی خلاف. وہ عادت ہوتی ہے نا کچھ انسانوں کے منہ میں بس کہ یار بلے اچھا بھی چلا، اس بیچارے نے گھڑی بھی دی، کچھ بھی کی، اس کے خلاف آپ نے کوئی گفتگو کی، اور آگے ٹاور بولا بولو جہاز خراب ہے، بولو واپس جائے. اب اس ملک میں جاؤ نا آپ. مقصد آپ نیشنل لیڈر کہتے ہو، انٹرنیشنل سوال میں تو آپ نیشنل لیڈر بھی کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے. میں کہتا ہوں آج بھی وقت نہیں گزرا ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، سب سے ہو سکتی ہے. آج بھی اپنی پالیٹکس کو صاف ستھرا کریں، آج بھی اپنی سیاست کو ٹھیک کریں. اپنے ملک کے اہم اداروں کے سربراہوں کے خلاف جو آپ زہر اگل رہے ہیں، جو باہر کی کمپنیاں
उन मुमालिक के मैं नाम भी बता सकता हूं, उन कंपनियों के नाम भी बता सकता हूं जिनको आप यहां से पैसे चंदा जमा करके ऐप के जरिए वहां भेज रहे हैं कि जी, और जो बाहर से आपके पैसे आ रहे हैं कि उन कंपनियों को इसलिए दिए जाए कि आपके वो ट्रेंड चलाएं अपने इदारों के खिलाफ, अपने इदारों के सरबराहों के खिलाफ। खुदारा इस रविश को बंद कर दें, क्योंकि ये मुल्क में अब मजीद नहीं चल सकता कि जब तक आपको कोई गोद में खिलाए तो आपको वाह 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 वाह, और जब आपको उसने सोचा कि यार ठीक है गलती हो गई कि अब थोड़ा कोई चीज सही तरीके से भी ले जाए, न्यूट्रल भी हो जाए, तो आप उसको गाली देना शुरू कर दें। कभी न्यूट्रलों के नाम पे आप क्या बोलते हैं, कभी न्यूट्रलों के नाम पे आप क्या बोलते हैं, और कभी बोलते हैं नहीं न्यूट्रल होना चाहिए कि वो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मकसद वो मूड स्विंग्स हैं, व्हाट इज द इशू। बट एनीवेज मैडम, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मैं एक दफा आपके इस असेंबली के फ्लोर से आपको मुबारकबाद देता हूं, तमाम पीपल्स पार्टी के मेंबरान को मुबारक देता हूं कि आपने जिस तरह बल्दियात के इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया है, हमारी पार्टी की लीडरशिप, हमारी कैबिनेट, हमारी असेंबली, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, शाबाश हो। यहाँ पे कुछ लोग तकरीरें कर रहे थे मैडम बल्दियात के इंतखाब से, जी ये हो रही है, धांधली हो रही है, फलाना हो रहा है। 800 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के अनोपोज आके धांधली हो रही थी। आपको जहां पे उम्मीदवार नहीं मिले वहां धांधली हो रही थी। आपने किसके फॉर्म जमा करे, आपके कौन से 800 लोगों के फॉर्म रहते हैं, उनके नाम तो दें। आपको उम्मीदवार ही नहीं मिले सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और कल चंद पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वाकई जो बदमाशी की गई, खासतौर खिपरों में उम्मीदवार को वोट डालने नहीं दिया, और वीडियो मौजूद है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि जिसने भी कल कानून को हाथ में लिया है, चाहे अगर उसमें कुछ पीपल्स पार्टी को तो उनके खिलाफ भी पहले एफआईआर काटे, बाकी जो भी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर काटे, उनके खिलाफ एक्शन ले। कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है, कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है। जो कानून को हाथ में ले, चाहे वो हमारी पार्टी का हो किसी और पार्टी का, सबके सामने आना चाहिए कौन सी पार्टी गुंडागर्दियां करती है, कौन सी पार्टियों ने कल बदमाशियां की, कौन सी पार्टियों ने कल माहौल को खराब करना चाहा, और जो भी करे उस पर वही सुलूक हो। एक और आखिरी बात करके मैं रखूंगा, हमारी एक खातून मेंबर है, मौजूद मेंबर है, उन्होंने उस दिन एक तकरीर में कहा जी कि फॉरेस्ट की जमीनें जो है ना वो बस वडेरों के पास है, जागीरदारों के पास है और फलाने के पास है। मैडम तैमूर टालपुर साहब है नहीं है यहाँ पे, नहीं है फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब। चलिए चीफ मिनिस्टर साहब बैठे, मैं उनसे अपील कर लेता हूँ आज। चीफ मिनिस्टर साहब मैं आपसे अपील करता हूँ कि सिंध की फॉरेस्ट की जमीन जिसके भी नाम पर है, जिस भी खानदान के पास है, जिस भी वडेरे के पास है, खुदारा उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करें। पता चले वो कौन लोग हैं जो फॉरेस्ट की जमीनों पर अपना गुजारा कर रहे हैं, पता चले वो लोग कौन है जिनका गुजर सफर कच्चे की जमीनों में चल रहा है। आप ऐलान करें चीफ मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में। मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि जिन लोगों के पास भी कितने भी बड़े वो फने खान हैं, उनके नाम सामने आने चाहिए। खातून साहब कहूंगा पहले जो कोई भी आपको लिख के दे तकरीर, लेकिन पहले पढ़ लिया करें, मालूम कर लिया करें, कहीं ये चीज आपके लिए तो जिक्र नहीं कर रहा वो बंदा फॉरेस्ट की जमीनों पे कब्जे। मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूं पीपल्स पार्टी का एक भी आपको रुकन नहीं मिलेगा जिसके पास एक एकड़ भी फॉरेस्ट की जमीन हो, और उस तरफ से आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, अभी बैठे भी होंगे जिनके पास जो जिनका गजल फॉरेस्ट से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you.